معافی مانگ لیں. اگر کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ کوئی, بعض اوقات ہماری, آپ نے بھی سنا بھی, اس رات رشتہ داریاں کاٹنے والے, بغض و کینہ رکھنے والے, اپنے دلوں میں دوریاں رکھنے والے, دوری کرنے والے نہیں بخشے جائیں گے. تو اگر کسی نے فیملی کے ٹائز بریک کیے ہیں, فرینڈ شپس بریکس کی ہیں, کسی کو ڈسہارٹ کیا ہے, ذلیل کیا ہے, معافی مانگ لیں. آج مانگ لو معافی. آپ کہیں گے میں کیوں مانگوں, غلطی تو اس نے کی تھی, آپ بڑھ کے معافی مانگ لو, کوئی بات نہیں. اللہ معاف کرنے والوں کو, معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. دل بڑا کر لو, اس نیت سے معاف کر دو. اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا, آج ایک نیت سارے کر لیں جو یہاں بیٹھے ہیں, جو مدنی چینل کے ویورز ہیں, میں نے سب کو معاف کیا. کہیے میں نے سب کو معاف کیا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پیسے لینے ہیں, کوئی آپ کی ایسی چیز ہے جو آپ کا حق ہے, وہ بھلے آپ وصول کریں, لیکن ایٹ لیسٹ حقوق تو اپنے معاف کر دیں, کیونکہ حقوق العباد از موسٹ سینسٹیو ایشو. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حقوق تو معاف فرمائے گا, مگر علماء کہتے ہیں بندے کے حقوق, رائٹس آف پیپل, اگر آپ نے بریک کیے ہیں, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو حقوق العباد معاف ڈرنا چاہیے, معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ صرف ایس ایم ایس چلانا, واٹس ایپ کر دینا, پورے گروپ کو معافی مانگ لینا, بڑا عجیب اسٹوری ہے. موبائل بھر جاتا ہے, بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے, جس کو نہیں جانتے وہ بھی معافی مانگ رہا ہے. بھائی آپ کا میرا تعلق ہی کبھی نہیں ہوا, معافی کا میسج چلا دیا, یہ کون سی معافی ہے؟ معافی شیم کا نام ہے, لجانے کا نام ہے. اس کا دل خوش کریں, بات کریں اس سے. جو اب عجیب اسٹوری ہے, ماں ناراض ہے اور ایس ایم ایس پہ معافی سارے. شعبان از مائی منتھ اینڈ رمضان از منتھ آف اللہ. تو میرے آقا کا مہینہ ہے. اب غلام کے لیے تو ویسے ہی وارے نہیں آ رہے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان از مائی منتھ, آقا کا مہینہ ہے. آقا کا مہینہ, آیت درود کا مہینہ, اعمال نامہ پیش ہونے والا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں. تو پھر اس مہینے کی اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے, پھر اس مہینے کی اسپیشل فیلنگز ہوتی ہیں, اور اس میں اسپیشلی درود پاک کثرت سے پڑھنے چاہیے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ ایٹ لیسٹ فرام ناؤ آن ورڈز ہم روزانہ 313 بار 313 ٹائم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اٹ از ایٹ لیسٹ وی ٹرائی ٹو انکریز یور نمبر. جتنا گول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. بندہ کہتا ہے نا 7 گھنٹے کام کرو تو اتنے ملیں گے, اوور ٹائم لگاؤ تو زیادہ ملیں گے. تو یہ تو اوور ٹائم اس میں لگانا چاہیے, زیادہ درود پڑھنا چاہیے. تو ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared this month as my month. The beloved Prophet, the peace of our heart and mind, the most generous and kind sallallahu alaihi wasallam, would like observing fasts abundantly in the month of Shaban. Sayyidina Abdullah bin Abi Qais radiyallahu ta'ala has reported that he heard the mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa Tayyibah Tahira radiyallahu ta'ala anha sayings that Shaban al-Muazzam was the favorite month of my sovereign sallallahu ta'ala wasallam, as he used to fast in this month and then extend it up to Ramadan al-Mubarak. پورا مہینہ نبی پاک روزہ رکھتے اور اسے رمضان سے ملا دیتے. اور اس کو ایک بار کوشچن بھی کر لیا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صحابہ کرام نے بڑے کمالات کی, یقین کریں, کوشچن کر کے, انکوائری کر کے, آنسرز لے کے, پھر اسے رائٹ کر کے ہم تک پہنچا دیا. اب ہو سکتا ہے کہ کوشچن کریٹ ہوتا کہ یہ کیوں فیوریٹ منتھ تھا, وائی نبی پاک علیہ السلام اتنے سارے کنٹینیو روزے رکھتے تھے منتھ آف شعبان میں, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. سبحان اللہ, یہ آنسر ایک اور حدیث پاک میں مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سیدنا عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. People are neglectful to it. In this month, the deeds of people are ascending towards Allah subhanahu wa ta'ala. And I love that my deeds be ascended in a state when I am observing fast. میری یہ تمنا ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اس وقت میں روزے سے ہوں. یہ کس کی فیلنگز ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ, جس کے صدقے میں نے اور آپ نے بخشے جانا ہے, جن کی نگاہیں عنایت سے شفاعت ہونی ہے, ان کا یہ حال ہے کہ وہ فرماتے ہیں میری اور آپ کی کیسی تربیت ہے, ٹریننگ. He said کہ یہ میری فیلنگز ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں. But I have a question for all of you, my dear Islamic brothers, those are present in Fezan Medina, London and watching me on Madani channel. کیا ہماری کوئی فیلنگز ہیں کہ جو نامہ اعمال پیش ہوں گے اس وقت میری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟
اللہ کی بارگاہ میں میرے وہ نامہ اعمال جس میں ہے ہی کچھ نہیں، گندگیاں، برائیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں، معاذ اللہ کئیوں کی بے نمازیاں، یہ سب جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. نو فیئر، نو کنفیوژن، کوئی ٹینشن نہیں کہ یہ سب اگر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو بنے گا کیا. اور کریم کا در دیکھو، رحیم کا در دیکھو. if anybody have a report in his office، اگر مثال میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، اگر کوئی جاب کرتا ہے and you have so many اس نے ویکیشنز کی ہیں، چھٹیاں کی ہیں، so many late minutes in the whole year and now is the time to present the report. Is there any formula to delete the vacations? Is there any formula to delete late minutes? نہیں، وہ تو جو ہو گیا وہ جائے گا، کمپیوٹر جنریٹ کر دے گا. اتنی لیٹ منٹس تھی، اتنی چھٹیاں تھی، اتنے پرابلمز کیے، اتنا جناب لیٹ آنا ہوا. Everything will go in a head office, your office. لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، سارا سال گناہ کیے ہوں، سارا سال خطائیں کی ہو، so many mistakes, so many bad deeds، مگر ایک سچی توبہ کر لے، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں فرم ریپینٹ کر لے، اللہ سے سچی معافی مانگ لے، اور وہ کریم اگر توبہ قبول فرما لے، توبۃ النصوح ہو جائے، تو وہ سارے پرابلمز، وہ ساری بیڈ ڈیڈز اللہ کی رحمت سے سب ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، سارا بک آف ڈیڈ کلیئر ہو جاتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نواز لیتے آئے تو نواز دے زمانے. It's a time for repentance. ہاں، there is a solution, there is a formula to clear your book of deed before 15th of Shaban, before night of Shab Barat. That make firm intention. اور پکی توبہ کرنی ہے، رو رو کے کریں، التجا کریں رب کی بارگاہ میں کہ مولا کچھ نہیں ہے نامہ اعمال میں، فقط گناہ ہے، فقط خطائیں ہیں، فقط بے باکیاں ہیں، بلیک گندا ہے نامہ اعمال، تیرے دربار میں کیا پیش کرے مالک، کرم کیجیے، کریم اپنے کرم سے یہ گناہ معاف فرما دے. And that is the feeling of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم also. یہ کتنی زبردست ٹریننگ ہے امتیوں کی. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, the blessed Rasul, the Sultan of mankind, the knower of the unseen, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam used to observe fast on all the days of Shaban. She radiyallahu ta'ala anha further said, I asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is Shaban your favorite month for observing fast? The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Allah azza wa jalla inscribed the name of every person destined to die in that year, and I love that at the time of my passing away I am in the state of fasting. اس رات لکھ دیا جائے گا کہ کس نے اگلے سال دنیا سے جانا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میری تمنا ہے جب میرے آخرت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو، دنیا سے پردہ فرمانے کی بات ہو، اس وقت میں روزے سے. یہ کتنی زبردست ٹریننگ ہے ہم سب. اٹ مینس کتنی نازک رات ہے، امپورٹنٹ نائٹ آف ڈیسیژن. وی ہیو ٹو فیل، وی ہیو ٹو پریپیئر اوور سیلف، اور اس کے اندر ہمارے اندر کوئی فیئر ہو، کوئی شیم ہو، کوئی ٹینشن ہو، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوں. The mother of believers Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha stated, I heard the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah opens the portals of mercy in 4 nights. 4 راتیں ایسی ہیں جب رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کون سی 4 راتیں ہیں؟ Mother of believer Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha said, number 1, night of Eid al-Adha. جب صبح بقرہ عید ہو تو وہ رات رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. The night of عید الفطر، جب صبح عید الفطر ہو، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، رمضان کے بعد جو چاند رات آتی ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ رات بھی آنی ہے. بدقسمتی کے ساتھ نارملی ہوتا یہ ہے، سارا مہینہ روزہ رکھنے والا، سارا مہینہ نماز پڑھنے والا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، مغرب میں تو مسجد میں تھا، اور مغرب کے بعد پتا چل گیا کہ چاند نظر آ گیا، عشاء میں مسجدیں خالی ہو گئی، مارکیٹس آباد ہو گئی، معاذ اللہ فلموں ڈراموں کے پلان بننا شروع ہو گئے، عید کی ہالیڈیز میں کیا کرنا ہے وہ پلاننگ ہونی شروع ہو گئی، اللہ کو ناراض کرنے والے گویا کام شروع ہو گئے. You know what we are saying؟ ہم کہتے کیا ہے پریکٹیکلی، زبان سے نہیں، مطلب ہماری جو باڈی لینگویج ہے وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے. رمضان میں کون قید ہوتا ہے، کون پریزن میں ہوتا ہے؟ شیطان بند ہوتا ہے رمضان میں.
جیسے ہی رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آتا ہے وہ فری ہوتا ہے، وہ آزاد کیا جاتا ہے. اینڈ مسلمز، ہم نارملی ہمارا پریکٹیکل باڈی لینگویج کیا بتاتی ہے؟ our friend شیطان you are in prison، اب تو آزاد ہوا ہے، ہم تیرا استقبال کریں گے، تجھے ویلکم کرتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ کو ناراض کریں گے، تجھے راضی کریں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ خدا را عقل مند بنیے. بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں نے دیکھا کہ چاند رات کو ایسا سما بنتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں پبلک کو ہوا کیا ہے. نماز ختم، بے حیائی، بہت زیادہ بڑا عجیب و غریب سسٹم، اور 3 دن اب کیا پلاننگ کرنی ہے. یعنی گویا شیطان کو ویلکم کرنے نکل گئے. حالانکہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات کہا گیا. اس رات ڈسٹریبیوشن اور برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے. اور آپ نے سنا اس حدیث میں کہ اس رات رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، مگر لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رات بھی ضائع نہیں کریں گے. اگر اللہ نے یہ رات عطا کی تو وہ رات بھی عبادت میں گزاریں گے. عبادت نہیں کر سکتے، سو جائیں، ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ کے سو جائیں. گناہ تو نہ کریں، رحمت کی رات رب کو ناراض کرنا. تو یہ پتا ہونا چاہیے. بلکہ 2 راتیں نا ویری امپورٹنٹ، نائٹ آف عید الفطر اینڈ نائٹ آف عید الاضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انother حدیث، ایک اور روایت میں ہے کہ جو ان 2 راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. یہ وہ راتیں ہیں. The 3rd night, 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die that year, provision of sustenance of people, and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. تیسری رات کون سی ہے؟ فرمایا جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں وہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات کے بارے میں مزید کیا ڈیفائن کیا کہ یہ لکھا جائے گا کہ کس نے اس سال دنیا سے جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، اور سبحان اللہ کس نے اس سال حج کو جانا ہے، کس نے مدینہ دیکھنا ہے. یہ شعبان کی 15ویں رات لکھا جانا ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. یہ وہ راتیں ہیں جو نصیب والوں کو ملتی ہیں. پلیز پریپیئر یور سیلف، تیاری کیجئے کل رات کیسے گزارنی. بلکہ اب سے، جی ہاں، یہ جو وقت گزر رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت دی ہے. ہم اس کی اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ آج ہمارا یہ بیٹھنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے، ہماری مغفرت کا سبب بنا دے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ اس وقت لندن میں نہ جانے لوگ اپنے مسلمان کیا کیا کر رہے ہوں گے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اس نے مجھے اور آپ کو نماز مغرب بھی با جماعت ادا کرنے کی سعادت دی. ہم عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اچھے ماحول کی برکت ہے اور ہمیں بڑا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. 4تھی رات اس حدیث کے مطابق نائٹ آف عرفہ، the night between the 8th and 9th of Dhul-Hijjah until the azan of Fajr. یہ 4 راتیں یاد ہونی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ رات مینا میں گزارنا نصیب فرمائے. کیا رات ہوتی ہے جب حاجی عرفہ کے انتظار میں وہ رات گزار رہا ہوتا ہے. مینا کا دن گزر چکا ہوتا ہے، ہر حاجی کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ صبح عرفات کو جانا ہے. نیند نہیں آتی اس خوشی میں. اور یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات مانگنے کی رات ہے. مگر میرے کریم کے خزانے دیکھو، یہ نہیں کہا کہ جو مینا میں موجود ہیں، جو حج کرنے گئے ہیں انہی کو برکتیں ملنی ہیں. پوری دنیا میں مسلمان اگر کہیں بھی ہے شب عرفہ کو عبادت کرے، اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلے. یہ راتیں آنے والی ہے. دیکھیں اوپر تلے 15 شعبان، پھر شب عید الفطر، پھر شب عید الاضحیٰ، اور شب عید الاضحیٰ کے بعد اس سے پہلے شب عرفہ. یہ اگلے سمجھ لے 3 مہینوں میں یہ 4 نائٹس آنے والی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان 4 راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ایک اور حدیث پاک کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ کس کی بخشش ہونی ہے اور کتنوں کی بخشش ہونی. ہاؤ مینی forgiven انشاءاللہ. اور اس میں چند مخصوص بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے. پہلے تو غوث پاک کا فرمان سنو. اے قادریوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں سنو. پیران پیر دستگیر کیا فرماتے ہیں. غنیۃ الطالبین میں اپنی بک کے اندر لکھتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. There are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. A number of people are busy laughing, although the final moment of their death is approaching. The construction of many houses is about to complete, but at the same time, the lifetime of their owners
is also about to complete. پتا نہیں جو ہنس رہا ہے کہیں اس کا کفن تو تیار نہیں ہو گیا، جو مزے اڑا رہا ہے اس کے لیے قبر کھودی تو نہیں جا رہی. کبھی آپ گریو یارڈ میں تو گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم کسی مردے کو دفنانے جاتے ہیں، ایک دو گریوز پہلے سے ڈگ تیار ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جس کی قبر کھودی ہوئی ہے وہ اس وقت زندہ ہے. کبھی سوچئے گا، یہ بڑی بڑی میں آپ کو باریک سی بات بتا رہا ہوں. جب بھی قبرستان میں جاؤ نا، اور دو چار قبریں وہ جو بورکن ہوتے ہیں گریو یارڈ کے جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں وہ ڈگ کر کے رکھتے ہیں، تیار رکھتے ہیں، ریڈی رکھتے ہیں. مگر جس کے لیے ڈگ کیا ہے کیا وہ مر چکا ہے؟ نہیں. He have to die in few moments. اس نے مرنا ہے تھوڑی دیر میں اور اس قبر میں آنا ہے، مگر اسے نہیں پتا کہ اس کی قبر کھلی ہوئی ہے. شراؤڈ، کفن کا کام کرنے والا جس کفن کو واش کر کے ریڈی کرنا ہوتا ہے، وہ کفن جو پیک ہو رہا ہے اس کا جو پہننے والا ہے، ویئر کرنے والا، وہ زندہ ہے اس وقت. اور ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے، ذرا اب سوچئے، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن اس وقت پیک ہو رہا ہو، فولڈ کر کے لفافے میں ڈالا جا رہا ہو، کوئی شراؤڈ کا کام کرنے والا تیاری کر رہا ہو. گریو یارڈ میں آج لیٹسٹ کسی نے گریو کو ڈگ کیا ہو اور وہ میری اور آپ میں سے کسی کی ہو، اور آج رات یا کل اس میں سے ہم میں سے کسی نے جانا. یہ پاسبل تو ہے نا. So why we are not thinking like that? ہم دنیا میں ایسے مست ہیں، ایسے لائف اسٹائل ہے لوگوں کا، ان کے شیڈول میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان کے پورے شیڈول میں مرنا نہیں ہے. لوگ لائف اسٹائل ایسا اپنائے ہوئے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں، حالانکہ آخرت کی تیاری ہمارے شیڈول میں ہونی چاہیے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. But He Azza wa Jal does not cast merciful sight at infidel, malicious person, and who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. کتنے بخشے جائیں گے اس رات؟ قبیلہ بنی کلب، یہ ٹرائب تھا اس زمانے کا جو سب سے زیادہ گوٹس، سب سے زیادہ بکریاں وہ پالتا تھا. Are we able to count the quantity of our hairs? کیا ہم اپنے بالوں کو گن سکتے؟ نہیں. Nobody have ability. میں اور آپ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے. ایک گوٹ میں، ایک بکری میں کتنے بال ہوں گے؟ And how many goats? بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ٹرائب تھا قبیلہ بنی کلب، thousands goats، ہزاروں بکریاں تھی اس قبیلے کے پاس. سبحان اللہ. حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. ایسی رات، برات کی رات. مگر بدقسمتی کے ساتھ اس رات بھی چند بدنصیب نہیں بخشے جائیں گے. مشرکین، بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کا شریک ٹھہرانے والے نہیں بخشے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سنو، ماں باپ کا نافرمان، ڈسوبیڈینٹ نہیں بخشا جائے گا. اگر مجھے UK میں، یورپ میں، کہیں بھی دنیا میں آپ سن رہے ہیں، اور یہاں جو میرے بھائی بیٹھے، میں کبھی کبھی غور کرتا رہا کہ شب برات، شب قدر، وہ جو بھی برکت والی راتیں ہیں، جب بھی مغفرت کی بات ہوئی اور چند لوگوں کو اس سے ایگزیپٹ کیا گیا، ہٹایا گیا، منع کیا گیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان سب لسٹوں کو اٹھا لیجئے، وہاں پر ڈس اوبیڈینٹ آف پیرنٹ اس کا نام ضرور آتا ہے. یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات، مغفرتوں والی رات بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں، الائیو ہیں، ان کی کیئر کیجئے. they are the keys of Jannah, they are the keys of pleasance. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی یہ چابیاں ہیں. یہ راضی ہوئے تو رب راضی ہوگا. لیکن ہم نہیں سوچتے، ہم فکر ہی نہیں کرتے. اتنا شاؤٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ پر، فائٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ڈس اوبے کرتے ہیں. آج کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں کل رات بخشے جائیں اور تم رہ جاؤ. مانگ لو معافی اپنے ماں باپ سے، کر لو ان کی خدمت. جن کے ماں باپ نہیں،
تو خوب ان کے لیے دعائیں کریں، خوب ان کے لیے ایصال ثواب کریں. کیا شاندار مذہب ہے ہمارا، کیا بیوٹیفل ریلیجن ہے ہمارا، کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا اوبیڈینٹ نہیں رہا، لائف میں ایسا کیئر نہیں کر سکا، ایسی خدمت نہیں کر سکا، اب کیا کرے؟ اب اسے خیال آتا ہے کہ میں ویسا نہیں کر سکا جیسا ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، میں پاس تھے، اب کیا کرے؟ سبحان اللہ، شریعت بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اب ان کے لیے دعا کرے، ان کو خوب ایصال ثواب کرے، ان کی مغفرت کی دعائیں کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو اپنے پیٹے سے خوش کر دے گا، اسے اوبیڈینٹ میں شامل کر لے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھیں تو ماں باپ کی روح خوش ہوگی نا، نماز پڑھ کے ان کے دعا کرے. پھر اسی طرح اس حدیث میں وائن، شراب کا کثرت سے استعمال کرنے والا شرابی، ایڈلٹری کرنے والا، اگلی روایتوں میں بھی پڑھا ہم نے کہ وہ گناہ ہیں جو کتنے بڑے بگ سنز ہیں. آ جائیے، سچی توبہ کر لیجئے، پکی توبہ کر لیجئے. اور اب آخر میں یہ رات گزارنی کیسے ہے؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کہ ایسا خوبصورت ایک اسٹرکچر دے دیا، ایک خوبصورت شیڈیول دے دیا ہاؤ ٹو اسپینڈ شب برات. اینڈ بفور شب برات سیدنا علی رضی اللہ عنہ has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the night of Shaban comes, do qiyam for worship in the night and observe fast in the day. No doubt Allah Azza wa Jalla reveals a special divine manifestation on the sky above the earth from the time of sunset and announces, is there anyone seeking forgiveness so that I may forgive him? Is there anyone seeking sustenance so that I may grant him sustenance? Is there anyone afflicted so that I may relieve his affliction? Is there so and so? He Azza wa Jalla keeps announcing it until the time of the Fajr. آسمان دنیا سے رحمت کی ندائیں آنی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولیاں بھر دی جائے، شب برات کی برکتیں ملتی ہیں. ہے کوئی مصیبت میں پریشان، ہے کوئی روزگار کا، روزی کا طلبگار، شب برات اسپیشلی عبادت میں گزارے. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, the book of deeds are exchanged on Shab Barat. If possible, observe fast on the 14th of Shaban to get recorded a fast on the closing day of the book of deeds. کوشش کریں 14 شعبان کا روزہ رکھیں کہ وہ لاسٹ ڈے ہے ہماری بک آف ڈیڈ کا. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں نیت کر لیں، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. 15 شعبان کا بھی روزہ، 14 کا بھی روزہ، تو ہمارا لاسٹ ڈے بھی روزے میں ہو جائے، فرسٹ ڈے بھی روزے میں ہو جائے. On 14th of Shaban, after offering the congregational salah of Asr, it is better to observe i'tikaf and stay in masjid with the intention of waiting for salah of Maghrib. Asr سے لے کر مغرب تک مسجد میں ہی بیٹھ جائیں، کیونکہ اب یہ خاص آخری گھڑیاں، مغرب کا سورج غروب ہو جائے گا، 15 نائٹ شروع ہو جائے گی، تو وہ جو آخری آور ہے، آخری آدھا گھنٹہ ہے، وہ مسجد میں گزاریں تاکہ یہ کا آخری آورز، آخری منٹس اللہ کے گھر میں ہو جائیں، اعتکاف کی حالت میں گزر جائیں اور انتظار میں گزریں، نماز کے انتظار میں گزریں. پھر in the way, the last moment when the book of deeds is about to change, the virtues of being present in masjid, being in i'tikaf and awaiting expectantly to offer salatul maghrib will be inscribed in it. It is even golden to spend the whole night worshipping Allah Azza wa Jal. یہ رات عبادت میں گزارے. پھر مغرب کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ذرا غور سے سنیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو ویورز ہیں مدنی چینل کی وہ بھی غور سے سنیں. ٹو آفر اسپیسیفک 6 رکعات آف نفل آفٹر دا فرض اینڈ سنن آف صلاۃ المغرب از ون آف دا ٹریڈیشن آف دا پائس سینٹس رحمہم اللہ. After offering the fard and sunnah, offer 6 rakat of nafil in sets of 2. دو کر کے 6 رکعتیں پڑھنی ہیں. Before offering the first 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, grant me long life with well-being. اے اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، برکت والی عمر. تو یہ 2 رکعتیں اس نیت سے کل مغرب کے بعد 15 شعبان کی رات کو پڑھنی. Similarly, before offering the second 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, protect me from calamities. Before offering the last 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, do not make me dependent on anyone except you. پہلی 2 رکعتیں درازی عمر بالخیر
دوسری 2 رکعتیں آفات و بلیات کی دوری کے لیے، اور اس کے بعد تیسری 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ کیا پیاری دعائیں ہیں۔ اچھا، پھر ان ہر 2 رکعت کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان these 6 رکعت one can recite any surah after Surah Al-Fatiha. It is preferable to recite Surah Ikhlas 3 times after Surah Fatiha in every rakat. After every 2 rakat, recite Surah Ikhlas 21 times or Surah Yasin once. If possible, recite both. It is also possible that one Islamic brother recites Surah Yasin while the rest listen to it. Keep in mind that the other Islamic brother should not recite Surah Yasin with allowed individually while recitation is already taking place. Never forget the ruling that when recitation of the Holy Quran is taking place loudly, it is fard and obligatory for everyone, for those who are present, for the sake of listening to the recitation, to listen silently with full concentration. Huge reward will pile up for you at the very beginning of the blessed night, inshallah azza wa jal. Each time after Surah Yasin, recite the dua of mid-Shaban. ذرا غور کیجئے، یہ فارمولے پر اگر عمل ہو جائے، ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کی کتنی برکتیں؟ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ ایک بار سورہ اخلاص 1/3 of Quran. It means if you recite 3 times سورہ اخلاص it become 1 Quran. 21 بار سورہ اخلاص 21 times سورہ اخلاص پڑھیں 7 Quran. 1 سورہ یاسین 10 Quran. It's become 17. And if you repeat it 3 times, 51 time قرآن پاک کا ثواب، ابھی year شروع ہوا اور 51 قرآن کا ثواب ہمارے بک آف ڈیڈ میں آ گیا۔ تو یہ تھوڑی دیر کی ایک آور کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ سالوں سال سے امیر اہل سنت کا معمول رہا، اور اب ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پریکٹس ہو رہا ہے۔ اپنے قریب کسی عاشقان رسول کی مسجد میں جائے، اگر اجتماعی طور پر یہ سب نہیں بھی ہو رہا تو انڈیویجولی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ عصر کے بعد مسجد میں چلے جائیں، قرآن پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور پھر مغرب کے فوراً بعد جیسے میں نے کہا کہ فرض، سنتیں، اور اس کے بعد یہ 6 نوافل، اور ہر 2 نفل کے درمیان یہ پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ یہ ڈھیر نیکیاں حاصل ہوں گی۔ دعائے مڈ شعبان، دعائے نصف شعبان جو ہے یہ ہر 2 رکعت کے بعد پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں میں آخر میں ایک اور بات بتا دوں کہ عربک دعا ضرور پڑھا کرے، بیوٹیفل، لیکن اس کا میننگ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ ایک بار اس کا ٹرانسلیشن پڑھ تو لینا، تاکہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ کی فیلنگز بھی ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ واٹ وی آر آسکنگ فار، ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ میں گزارش کروں گا بالخصوص UK میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے تمام عاشقان رسول سے، آئیے جوائن کیجیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. Be with the environment of دعوت اسلامی. Alhamdulillah, we have so many centers in مدنی مراکز in UK, in Europe as well, in Western world. So try to find Islamic brothers, مدنی environment near to you and join دعوت اسلامی. Alhamdulillah, keep watching مدنی چینل. بس ایک عرض کروں گا آپ سب سے بھی جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، یہ رات بڑی مبارک رات ہے. اس رات سے پہلے معافی مانگ لیں. اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی، بعض اوقات ہماری، آپ نے بھی سنا بھی، اس رات رشتہ داریاں کاٹنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، اپنے دلوں میں دوریاں رکھنے والے، دوری کرنے والے نہیں بخشے جائیں گے. تو اگر کسی نے فیملی کے ٹائز بریک کیے ہیں، فرینڈ شپس بریکس کی ہیں، کسی کو ڈسہارٹ کیا ہے، ذلیل کیا ہے، معافی مانگ لیں. آج مانگ لو معافی. آپ کہیں گے میں کیوں مانگوں، غلطی تو اس نے کی تھی، آپ بڑھ کے معافی مانگ لو، کوئی بات نہیں. اللہ معاف کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. دل بڑا کر لو، اس نیت سے معاف کر دو. اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا، آج ایک نیت سارے کر لیں جو یہاں بیٹھے ہیں، جو مدنی چینل کے ویورز ہیں، میں نے سب کو معاف کیا. کہیے میں نے سب کو معاف کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیسے لینے ہیں، کوئی آپ کی ایسی چیز ہے جو آپ کا حق ہے، وہ بھلے آپ وصول کریں، لیکن ایٹ لیسٹ حقوق تو اپنے معاف کر دیں، کیونکہ حقوق العباد از موسٹ سینسٹیو ایشو. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حقوق تو معاف فرمائے گا، مگر علماء کہتے ہیں بندے کے حقوق، رائٹس آف پیپل، اگر آپ نے بریک کیے ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو حقوق العباد معاف ڈرنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ صرف SMS چلانا، واٹس ایپ کر دینا، پورے گروپ کو معافی مانگ لینا، بڑا عجیب سٹوری ہے. موبائل بھر جاتا ہے، بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے. جس کو نہیں جانتے وہ بھی معافی مانگ رہا ہے. بھائی آپ کا میرا تعلق ہی کبھی نہیں ہوا، معافی کا میسج چلا دیا. یہ کون سی معافی ہے؟ معافی شیم کا نام ہے،
लजाने का नाम है, उसका दिल खुश करें, बात करें उससे। जो अब अजीब स्टोरी है, माँ नाराज है और SMS पे माफी सारी दुनिया से मांग रहे। माँ से तो माफी मांग लो, वालिद से तो पहले माफी मांग लो, भाई बहनों से तो दोस्ती कर लो, उनसे तो माफी मांग लो, अंकल आंटी पेरेंट्स और फैमिली सारी जनाब लूट के बैठी है और पूरे के पूरे ग्रुप में माफी के मैसेज चला रहे हो जिनको जानते भी नहीं हो। और जो आपके रिलेटिव है वो नाराज बैठे हैं, पहले उनसे तो माफी मांगे ना, अपने अपने मुसलमान नेबर से माफी मांगे। मैं दावत इस्लामी वालों से भी अर्ज करूंगा, ये जितने मेरे बैठे, देखिए हम तरबियत के लिए जमा हुए हैं, काबीना में होते हैं, हम डिवीजन में होते हैं, हम जिंदगी हमने साथ गुजारी है, इसी माहौल में आंख खोली है, दाढ़ी सफेद हो गई है, पता नहीं किस किस का दिल दुख गया होगा। कभी हम किसी जिले निगरान रहे होंगे, कभी डिवीजन में रहे होंगे, कभी किसी के साथ दर्स में, कभी किसी के साथ मदनी काफिले में, कभी किसी सफर में। हम एक फैमिली है, हम दावत इस्लामी वाले भी एक फैमिली है, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। आज सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ता हूं, दुनिया के कई मुल्कों में जाना होता है, पता नहीं कहां किसका क्या हक दबा लिया हो, पता नहीं कहां किसी की कहां दिल आजारी कर ली हो। देखो एक बात याद रखना, हम सारे इंसान हैं और इंसान, द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ही इज अ मिक्सचर ऑफ मिस्टेक्स, खता और निस्यान का मुरक्कब है। तो मुझसे भी गलतियां हुई हैं, औरों से भी होती है। अल्लाह की रजा के लिए पहले तो आप मुझे माफ कर दो। मैं आप सबसे कहूंगा कि सब एक दूसरे से माफी मांग लें, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि जितने दावत इस्लामी वाले, इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई हैं, बल्कि जितने मुसलमान हैं, सब एक दूसरे को माफ कर दो। हो सकता है आपको कभी निगरान की बात बुरी लग गई हो, निगरान को कभी मातहत की बात बुरी लग गई हो, किसी मशवरे में किसी की टोन हाई हो गई हो, किसी मशवरे में किसी की टोन ऐसी हो जो आपको समझ ना आई हो। हम इंसान हैं, वी आर नॉट एंजल्स, हमसे हो गई होंगी खताएं। अगर मैं दिल में लेके बैठा रहूंगा कि यार इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझसे यूं बिहेव किया था, इसने मुझसे मशवरा नहीं किया था, मेरी इन चीजों की वजह से बेचारा मेरा भाई कयामत के दिन पकड़ा गया, ये हम कब चाहेंगे? अपने भाइयों के लिए दिल बड़ा कर लो यार। मैं एक वाकया नहीं भूलता, कई बार मैंने बयान किया, आज भी मुझे फिर वो वाकया याद आ रहा है। बहुत बड़े इंडिया के मुफ्ती साहब हैं, हिंद के, बहुत बड़ा नाम है उनका, अल्लाह उनको दराज़ी उम्र बिल खैर दे। बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं। मदीना शरीफ में एक बार मैं उनसे मुलाकात के लिए गया, बीमार भी थे, वो रो रहे थे, तो हम उनके पास गए, खैरियत तो है? कहते अभी भी मैंने रिवायत मुताला कर रहे थे, कुछ इस तरह का उन्होंने, जो मुझे पूरा वाकया याद आ रहा है, समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। वो कहते हैं कि मैं किताब में पढ़ रहा था कि जो बंदा किसी को माफ नहीं करता, माफी मांगने पर भी किसी को माफ नहीं करता, कुछ इस तरह बयान किया उन्होंने, क़यामत के दिन उसे माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे रिवायतें तो मिलती है ना, माफ नहीं करोगे तो माफ नहीं किए जाओगे, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। अब वो रो रहे थे, कहते बेटा थोड़े दिनों पहले मेरे मदरसे में मैं पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने कोई मिस्टेक की, तो मैंने उसको खड़ा कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो वो रोते रोते कहने लगा मुफ्ती साहब माफ कर दें, मुफ्ती साहब माफ कर दें। मैंने उसको माफ नहीं किया। हालांकि टीचर के रूलिंग्स अलग हैं, टीचर अपने स्टूडेंट की इस्लाह के लिए सजा दे सकता है शरीयत के तकाजों में, मगर लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट बिग बुजुर्ग मुफ्ती साहब, इज क्राइंग टू टेक, हमें बता रहे रोए जा रहे हैं। और उस बच्चा वो मुझसे माफी मांगता रहा, मैंने माफ नहीं किया। आप गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं, मैंने या अल्लाह मैंने उसको माफ किया, तू भी मुझे माफ कर दे। दैट इज द फीलिंग्स। आप भी अल्लाह से अर्ज करो, या अल्लाह मैंने सबको माफ किया, तू मुझे माफ कर दे। जब बंदा बंदे को माफ करता है ना, उसकी रहमत बड़ी जोश में आती है कि बंदा होकर माफ कर रहा है, मैंने भी तेरे जा सारे गुनाहों को माफ कर दिया। और बिल्कुल इसी तरह आपने तो माफ कर दिया, चले माफी मांगी कि नहीं, जिसको सताया है, जिसको तंग किया है। तो मैं खुदारा आज चूंकि मेरी 2 काबीना के इस्लामी भाइयां जमा हैं, बरेली काबीनात, चिश्ती काबीनात माशाल्लाह, और बरेली और मक्की काबीना बनती है लंदन और सलाह और उसके अतराफ के माशाल्लाह जिम्मेदार तरबियत के लिए हम जमा हुए थे। और हम थोड़ी देर के लिए लाइव चले गए कि चले कुछ नेकियां ज्यादा कमा लेते हैं और हमारे व्यूवर्स को भी शामिल करने की शब बारात कैसे मनानी है। तो कम से कम आप तो मिल के काम करते हो ना, कोई निगरान होगा, कोई मातहत होगा, कभी ऊंच नीच हो गई होगी, आज अल्लाह की रजा के लिए सब दिल साफ कर लो कि ये मैंने सबको माफ किया। जोर से कहे मैंने सबको माफ किया, या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। इंशाअल्लाह दिल बड़ा रखोगे ना, बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो लोग दिल में लेकर बैठे रहते हैं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, रिश्तेदारियां खत्म कर दी। अच्छा इसी तरह दावत, शैतान तो हमारे दरमियान भी आ सकता है कि फला भाई को देखिए, हमारी दावत इस्लामी की कमजोरी कहां आ सकती है? वहीं आ सकती है जहां आपस में इत्तेफाक खत्म हो जाए। हम सब एक हो जाएंगे तो किससे लड़ाई करेंगे? हमारी वॉर किसकी अगेंस्ट है? वॉर अगेंस्ट शैतान। अच्छा शैतान हमारे अंदर ही वॉर करा दे तो वो तो फारिग हो गया ना। ये उसकी चाल है।
کہ مبلغ سے, اسلامی بھائی سے, نگران ماتحت سے, ماتحت نگران سے, فلاں کابینہ سے اگر ہماری آپس میں وار ہو جائے, ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے, ہماری دوریاں ہو جائے, تو پورا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ شیطان یہ چاہتا ہے, اور ہم اس میں پڑ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, نگران نہیں ہوں کہا تو ماتحت نہیں ہوں کہا تو اس نہیں ہوں کہا تو مجھے پیچھے کر دیا, اس کو آگے کر دیا. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ہماری ایفرٹس, ہماری تھنکنگ, ہمارا ٹائم, دیکھیں ٹائم اتنا ہی ہے ہمارے پاس, ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے, 24 آورز ہیں جس میں آرام بھی کرنا ہے, جاب بھی کئیوں نے کرنی ہوتی ہے, بزنس بھی کرنا ہے, تھوڑا ہی ٹائم دعوت اسلامی کے لیے ملتا ہے. دین کے کام کے لیے کسی کو گھنٹہ ملتا ہے, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4, اللہ نے جس کو نوازا 6 گھنٹے دیتا ہے. بٹ وہ 6 گھنٹے, وہ 4 گھنٹے, وہ 2 گھنٹے, وہ 1 گھنٹہ, وہ 30 منٹس یوز کدھر ہوتے ہیں؟ پروڈکٹیو ٹائم, انکریزنگ آف مدری ورک, یا سولوشن پرابلم ٹیوننگ ہے. اب غور کریں, وہ آدھا گھنٹہ ملا, مگر اس گھنٹے میں نگران نے کیا کیا؟ سلو کروائی, دوستی کروائی, غلط فہمیاں دور کی, ناراضگیاں ختم کی, واپس چلا گیا, اگلے مہینے پھر آیا, پھر یہی کام کیا. تو مدنی کام کدھر گیا ہے؟ جو وار اگینسٹ شیطان تھی وہ کہاں گئی؟ درس کدھر گئے؟ مدنی قافلے کدھر گئے؟ مدنی دورے کدھر گئے؟ مدنی انعامات کدھر گئے؟ کیونکہ ہمارا وہی ٹائم یوز ہوا ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں. امیر اہل سنت کمال کی شخصیت ہے, ایک جملہ ہی کافی ہے, فرماتے کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. اللہ مجھے اور آپ کو ایک کر دے, یوں مٹھی بن جاؤ, بیکاز وی ہیو بگ اینیمی ان فرنٹ آف اس. ایسا مکار, ایسا خطرناک اینیمی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. وی ہیو ٹو بینگ ٹوگیدر, ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک مٹھی بن کر شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر شیطان کے باروں میں مت آؤ, دل اتنا بڑا کر لو. پچھلے دنوں رجب کی 6 تاریخ کو کس کا عرس منایا تھا؟ بتاؤ نا, خواجہ خواجگان کا ہے. چھٹی شریف بنانے والوں, خواجہ صاحب کا ایک فرمان سناتا ہوں. چلے اب تربیتی اجتماع کے مدنی پھول بھی شروع ہو گئے, اور میں چاہ رہا ہوں یہ باتیں مدنی چینل والے بھی تھوڑی دیر سن لیں, پھر انشاءاللہ ہم کو الوداع کہہ دیں گے. خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز کا ایک قول, سبحان اللہ, بڑوں کی باتیں بڑی کمال. ایک ہی جملے میں کیا کہہ گئے میرے خواجہ. فرماتے ہیں اللہ کا جو دوست ہوتا ہے نا, فرینڈ آف اللہ, اس کی 3 نشانیاں ہیں, 3 سائنس. فرینڈ آف اللہ کی 3 سائنس ہیں. فرمایا شفقت, اس کی جو شفقت ہے وہ آفتاب جیسی. سن, میں اس کو پہلے پورا بیان کرتا ہوں پھر اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. شفقت آفتاب جیسی, دل دریا جیسا, عاجزی زمین جیسی. اللہ یقین کریں, میں سوچتا رہا کیا فرمایا ہے, کمال بات. شفقت, محبت, ڈسٹریبیوشن آف لو کس جیسا؟ سن جیسا. ابھی تھوڑی دیر بعد صبح ہوگی نا, سن نکلے گا. روشنی کس کو دیتا ہے؟ صرف مسلمانوں کو نہیں, سب کو. صرف پہاڑوں کو جہاں روشنی کی ضرورت ہے ادھر بھی دیتا ہے. جو خالی بیابان ہے شفقت کا فرما کر ان کو بھی روشنی دیتا ہے. ہم پیار کس کو دیتے ہیں؟ یہ میرے سادہ شہر کا ہے, سادہ گرائی ہے, ہماری کابینہ کا ہے, میرے علاقے کا ہے, یہ تو میرا ریلیٹو ہے. ہماری تو شفقتیں نہیں بڑی مخصوص علاقوں میں ہیں. دعوت اسلامی والے پر عموماً شفقت کریں گے, دوسرے سے نہیں. کیوں بھائی؟ شفقت آفتاب جیسی, دے بندہ محبت سب کو ایک جیسی. اب آؤ مدنی انعامات کی طرف. کمال دیکھیں, اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. امیر اہل سنت نے دیے نا مدنی انعامات. کیا فرمایا اس میں؟ ایک مدنی انعام ہے نا, سب کے ساتھ یکساں تعلقات ہیں کہ نہیں, کہ آپس میں بس چند مخصوص لوگوں سے ہی محبتیں, انہی سے دوستیاں, انہی کے ساتھ سارے محبتیں نہیں, سب کے ساتھ یکساں. نگران دعوت اسلامی کا ذمہ دار بلکہ اللہ کا دوست خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایسا ہو کہ شفقت آفتاب جیسی ہے, جو ملے اس کو نوازے. مسلمان, یہ حدیث پاک میں بھی ہے نا, مضمون بھی ہے روایتوں کا, جو مسلمان ملے سب کو سلام کرے, جانے یا نہ جانے. ہم کو ابھی اجتماع ختم ہوگا تو وہ بریڈ کیا نام ہے, وہ علاقوں کے نام, یہ آپ کا اسٹارچفورڈ والے الگ بیٹھ جاتے ہیں, اور ایسٹ لندن والے ادھر بیٹھ جاتے ہیں, سلاؤ والے الگ سے باتیں کر رہے ہوں گے. اچھا, جو وہاں سے آئے ہیں واٹ فورڈ سے, وہ وہاں بیٹھ جائیں گے. بڑا اجتماع ہو تو بریڈ فورڈ والے الگ, برمنگھم والے الگ. وہ اللہ کے بندو, سارا سال ایک دوسرے سے ملتے ہو, اب جب دوسرے سے ملے تو سب سے ملے نا, سب سے پیار کریں. اچھا, امامے والوں سے ہی سلام کریں گے, باقی بیچارے وہ پہلی بار آیا اسے پوچھتے کوئی نہیں. ارے مسلمان تو چلتے پھرتے, جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کرو. شفقت سب کے لیے ہونی چاہیے. آؤ نیت کرتے ہیں خواجہ صاحب کے اصالے ثواب کے لیے, انشاءاللہ شفقت سب کے ساتھ کریں گے. آفتاب جیسے بن جاؤ, سب جو آئے اس کو روشنی ملے. یار آپ سے روشنی ملنی چاہیے. پھر آپ پہ کینڈل دیکھیے, چراغ خود جلتا ہے,
मगर दूसरों को रोशनी देता है। हम खुद रोशनी लेकर दूसरों को जलाना चाहते हैं, दूसरा जलता है तो जल जाए मेरे को मिल जाए, ये नहीं। शमा बने, शमा जो है, कैंडल जो है खुद जल रही होती है मगर जमाने को फायदा पहुंच रहा होता है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी ऐसी जो है ना, वो कहते हैं ना, जिंदगी शम्मा की मानिंद हो खुदाया मेरी। बचपन में वो पढ़ते थे ना स्कूल में, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। क्यों कि मैं जल जाऊं बेशक, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी गुजरे कि दूसरों को फायदा पहुंच जाए। तो शफकत आफ्ताब बन जाओ ऐसे कि आपसे मिलकर ये ना लगे कि यार इससे जब वो मिलता है ना तो उसका अंदाज और होता है, हम मिलते तो मिलते ही कोई नहीं। नहीं, जो मिले आप मुबल्लिग कामयाब हो जाएगा, आप दावत इस्लामी में आगे बढ़ जाओगे, लोग आपके करीब आएंगे जब आपकी शफकत आफ्ताब जैसी। दूसरा जो आज तरबियत इज्तिमा का मेरा मेन मदनी समझे फूल है, दिल दरिया जैसा। और यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले माफी के मौजू पे भी अर्ज किया था, हमारा दिल बहुत दरिया नहीं नाला बन गया है। नाला जो होता है ना, अब पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पर उसको, आपकी इंग्लिश में गटर कह लें, नाला कह लें, पानी उसमें भी होता है लेकिन क्या होता है, सिर्फ गंदा पानी, वेस्टेज, गंदगी गंदगी गंदगी, वो सारे गंदगी होती है। दरिया जो है ना, रिवर, गंदगी उसमें भी आती है, उसमें भी बात जगह पर गंदगी, गटर का पानी आ जाता है, गंदा पानी आता है, मगर दरिया उसको भी लेता है, बारिश के पानी को भी लेता है, आबशार को भी लेता है, सबको अपने रंग में रंगता है और चलता ही चला जाता है। मना नहीं करता किसी को, जो आता है उसको अपने रंग में रंगता है और चलता ही रहता है। अल्लाह मेरा और आपका दिल भी ऐसा बना दे। कभी हौसला अफजाई भी करने वाले मिलेंगे, ओहो आपका बयान बहुत अच्छा था, आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी, ऐसे लोग भी मिलते हैं। कोई हो सकता है एतराज करने वाला भी मिले, हम मोहब्बत करने वालों को तो सीने से लगाएं, एतराज करने वाले से लड़ाई शुरू कर दें। कभी हमारी मशवरे की तायीद करने वाला भी कोई मिलेगा, कोई हमारे मदनी मशवरे के खिलाफ बोलने वाला भी मिलेगा। दिल जब दरिया जैसा होगा ना, तू भी चल भाई, तू भी चल, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, मिल के चलते, कहां चलते, मदीने चलते इंशाअल्लाह, और सबको मदनी रंग में रंग देंगे, डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, ये मेरा ये तेरा नहीं। दिल दरिया जैसा, अल्लाह का दोस्त बनना है, ख्वाजा साहब की बात कर रहा हूं, दिल हो दरिया जैसा। और तीसरी बात क्या फरमाई, आजजी, अर्थ, जमीन जैसी। हम सब किधर बैठे हैं, हमारे पैरों के नीचे क्या है, जमीन। बूढ़ा भी बैठा है, जवान भी बैठा है, औरत भी चलती है, मर्द भी चलता है, नेक भी चलता है, गुनाहगार भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, गैर मुस्लिम भी इसी जमीन पे चलता है। जमीन सबके लिए बिछी हुई है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बिछ जाओ, अपने आप को बिछाए रखो, हम चाहते हैं उठाए रखें, नाक ऊंची, अंदाज ऊंचा, वट में रहना, शो ऑफ, टोरी लंबी हो, जैसे ही जनाब कोई थोड़ा नाम हो गया तो टोरी बदल जाती है, चलने का अंदाज ही बदल जाता है। ऊंचा चलने, ऊंचा बोलने, ऊंचे अंदाज से बंदा ऊंचा नहीं होता, जिसे रब चाहे वो ऊंचा होता है। व तो इज्जु मन तशा व तो विल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसे चाहे जलील फरमा दे। मेरी और आपकी इज्जत क्या है, और खास तौर पे दावत इस्लामी वालों, मुझे और आपको तो पहचानता ही कोई नहीं था, अरे औकात ही नहीं है हमारी। आज लोग मिलते हैं इस वजह से कि सर पर